السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، زمانہ قدیم سے ہی دنیا بھر میں سٹوری ٹیلنگ یعنی کہانیاں سننا اور سنانا ایک پسندیدہ شغل رہا ہے۔ کہانیوں سے ہم نہ صرف اخلاقی اقدار سیکھتے ہیں بلکہ ان سے سیکھی باتیں ہماری زندگیوں پر انمٹ اور دیر پا نشان چھوڑ جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شیف اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اس کے سسرال گیا۔ خیر و خیریت دریافت کرنے کے بعد بیٹی نے سسرال کی شکایات کے انبار لگا دیے اور کہنے لگی کہ میں لڑ جھگڑ اور روز روز کی تو میں سے تنگ آ چکی ہوں اور میرا یہاں گزارا مشکل ہے۔ اس جہنم میں جی جی کر میں اکتا چکی ہوں اور بہت تھک گئی ہوں۔ یہاں ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا تو دوسرا جنم لے لیتا ہے۔ اس کے والد جو کہ ایک پیشہ ورانہ شیف تھے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حکمت سے اپنی بیٹی کو زندگی کا اعلیٰ سبق سکھائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی تمام تر باتیں سن کر اسے اپنے ساتھ کچن میں لے آئے اور 3 برتنوں میں پانی ڈال کر آگ پر ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ جب پانی جوش مارنے لگا تو انہوں نے ایک برتن میں آلو اور دوسرے میں انڈے اور تیسرے میں کافی ڈال دی۔ اس کے بعد بیٹی کے ساتھ گپ شپ لگانے لگے، جو کہ ابھی بھی ان پر گرجنے اور برسنے والی تھی، اور ان سے پوچھنے لگی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مگر وہ حیران تھی کہ میرا باپ کیا کرنے جا رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ جب 20 منٹ گزر گئے تو اس کے والد نے تینوں برتنوں کے نیچے سے آگ بند کر دی۔ انہوں نے تینوں برتنوں میں سے چیزیں نکالی، پھر اپنی بیٹی سے بڑے پیار سے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ یہ کیا ہے؟ بیٹی حیرانی سے بولی، بابا یہ انڈا، آلو اور کافی ہیں۔ وہ بولے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ وہ انڈے کو توڑے۔ جب بیٹی نے باپ کے کہنے پہ انڈے کو توڑا تو وہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا اور کھانے کے قابل نہیں رہا۔ پھر اس نے آلو کو دیکھا تو باپ نے کہا کہ اب آلو کو توڑے۔ جب بیٹی نے باپ کے کہنے پہ آلو کو توڑنا شروع کیا تو وہ برتن میں ہی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ پھر باپ نے بیٹی سے کہا کہ اب کافی کی طرف دیکھو۔ جب بیٹی کافی کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کی بینی بینی خوشبو نے دونوں کو اس کا ذائقہ چکھنے پہ مجبور کر دیا۔ دونوں باپ بیٹی کافی پی کر بہت خوش ہوئے۔ پھر باپ نے کہا کہ دیکھو بیٹے، تینوں چیزوں کے لیے حالات کی سختی یعنی آگ ایک ہی طرح کی تھی، مگر تینوں کے رد عمل میں بہت فرق تھا جس نے ان کی تقدیر کا فیصلہ کیا۔ انڈا اندر سے بہت نرم تھا، مگر حالات کی سختی نے اسے اتنا سخت کر دیا کہ وہ استعمال کے قابل ہی نہیں رہا اور اپنی اصلیت ہی کھو بیٹھا۔ سخت آلو کو پانی نے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور وہ کھانے کے قابل نہیں رہا، مگر کافی کا رویہ بہت مختلف تھا۔ اس نے پانی کی ساخت کو ہی بدل ڈالا اور اس کے ساتھ یکجان دو قالب ہو کر اپنے وجود کو امر کر دیا۔ کافی نے اپنی حالت کو نہیں بدلا بلکہ حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ڈال لیا۔ باپ نے بیٹی کو سکھایا کہ زندگی میں حالات کی سختیاں اور مشکلات سب پر آتی ہیں، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کیا رد عمل پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کا رد عمل بھی دے سکتے ہیں۔ باپ نے کہا، جیسے میں نے تمہیں اس کہانی میں 3 چیزیں دیں اور تینوں کا رد عمل دکھایا۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ زندگی کی مشکلات اور چیلنجز سب پر آتے ہیں، لیکن ہمارا رد عمل ہماری شخصیت اور مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ جیسے انڈے، آلو اور کافی نے ایک ہی طرح کے ابلتے پانی کا سامنا کیا، حالات ایک ہی طرح کے تھے لیکن ان کا رد عمل بہت مختلف تھا، اسی طرح ہم بھی مشکلات کا سامنا کر کے اپنی مرضی سے رد عمل دے سکتے ہیں۔ ہم سخت ہو سکتے ہیں، ہم ٹوٹ سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں، یا پھر حالات کی چکی میں پیس کر ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر لا سکتے ہیں جو مشکلات کو مثبت بنا دے، اور کامیابی کا راز مشکلات سے بچنے میں نہیں
بلکہ ان کا سامنا کرنے میں ہے۔ جیسا کہ کافی نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈال لیا اور اپنی حالت کو بدلنے نہیں دیا، بالکل اسی طرح ہم لوگوں کی زندگی میں بھی بہت ساری مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر ہم ان مشکلات کو اپنے لیے آسان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حالات کو اپنے مطابق ڈال نہیں سکتے تو ہم اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈال کر اپنی اصلیت کو پہچان لیں۔ اگر ہم اس کہانی کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، مثال کے طور پر اگر کسی کو زندگی کے کسی بھی امتحان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ دو طرح کے رد عمل دے سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ ہمت ہار سکتا ہے اور محنت کرنا چھوڑ سکتا ہے، بالکل جیسے انڈا سخت ہو گیا اور ناکارہ ہو گیا اور کھانے کے قابل نہیں رہا۔ دوسرا رد عمل یہ کہ وہ ناکامی سے سبق لے کر اور زیادہ محنت کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے، جیسے کہ کافی نے پانی کی ساکھ بدل دی اور اس طرح اس کی اپنی حالت بھی نہیں بدلی اور وہ پینے کے قابل بھی رہی۔ اسی طرح اگر کسی کے کاروبار میں نقصان پہنچ جائے تو یا تو وہ کاروبار چھوڑ سکتا ہے، جیسے آلو ریزہ ریزہ ہو گیا اور مشکلات کو برداشت نہیں کر سکا، یا پھر نئے طریقے سے کاروبار تلاش کر کے اس کو کامیاب بنا سکتا ہے، جیسے کافی نے پانی کو خوشبودار بنا دیا۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم مشکلات کے سامنے جھکنے کے بجائے ان کا مقابلہ کریں اور ان سے سیکھیں، اور یہی کہانیاں ہماری زندگی میں آسانیاں لا سکتی ہیں۔ اگر ہم ان کہانیوں سے واقعی کچھ سیکھ کر اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو نہ صرف ہم ان سے مورل لیسن سیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے ان پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہت کامیاب اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم کہانی کا دوسرا رخ دیکھیں تو ایک اخلاقی سبق یہ بھی ہے کہ جب کوئی آپ کو اپنی مشکلات یا اپنے دکھ سنا رہا ہو تو اسے تسلی اس طریقے سے دیں کہ اس کی پریشانی بھی کم ہو جائے اور اس کا دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے۔ جیسے باپ نے بیٹی کو پریکٹیکلی تسلی دے کے بتایا کہ زندگی میں مشکلات ہر کسی کے لیے ہیں، لیکن ان کو کیسے حل کرنا ہے، ان سے کیسے باہر آنا ہے، جیسے ایک باپ نے اس کہانی میں اپنی بیٹی کو سکھایا، ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی ترغیب دیں۔ یہ سچ ہے کہ بعض اوقات جب کوئی اپنے غم یا پریشانی ہم سے بانٹنے آتا ہے تو ہم انہیں تسلی دینے کی بجائے اپنے دکھ اور مشکلات کا قصہ چھیڑ لیتے ہیں اور اسے بڑھا چڑھا کر سناتے ہیں کہ آنے والا مزید ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے الفاظ کا مقصد دوسرے انسان کے دل کو سکون دینا اور اس کی ہمت کو بڑھانا ہونا چاہیے، نہ کہ انہیں مزید پریشانی میں مبتلا کرنا۔ آپ کے دکھ سننے کا مقصد دوسرے کو تسلی دینا ہے، اسے اپنی مشکلات کا دکھڑا سنانا نہیں ہے۔ کسی کے غم میں اپنا دکھ شامل کرنے سے اس کا درد کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی دل کا بوجھ ہلکا کرنے آئے تو اسے اپنا بوجھ مت بناؤ یا اپنا دکھ مت سناؤ، بلکہ اسے ہمت دو اور کسی کی بات سن کر اسے حوصلہ اس انداز سے دو کہ اس کا غم بھی ہلکا ہو جائے اور اس کا دل بھی ہلکا ہو جائے، اور اسے ایک پازیٹیو اور ایک اچھا مشورہ دو، کیونکہ اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسروں کی پریشانیوں کا جواب اپنے دکھوں سے نہیں بلکہ حوصلہ افزائی سے دو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور آسانیاں بانٹیں۔